نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اصل میں بنی اسرائیل نے ایک بات یہ بھی کہنی شروع کر دی تھی کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے تو اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی پاس بھیجی تھی، لیکن یہ جبریل کو ہمارے ساتھ پرانی ضد ہے اور اس وجہ سے وہ بجائے ہمارے پاس لانے کے محمد رسول اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو حضرت جبریل پر اس لیے تان بھی کرتے تھے اور اس سے ناراض بھی ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جبریل نے اپنے طور پر نہیں کیا اور بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حیثیت برقرار نہ رہے تو بجائے اصل بات کو تلاش کرنے کے آدمی ادھر ادھر کے بہانے بناتا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ سے گرے تو نہیں، یہ جبریل کی شرارت ہے جس کی وجہ سے پیغام ہمارے پاس آنے کے بجائے بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ تو اس نے اللہ کے حکم سے اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہوا کلام ہے اس کی جو اس کے پاس ہے پہلے سے، یعنی یہ کہ تورات اور انجیل، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، وبشری للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ پھر ہدایت کا لفظ آ گیا، قرآن ہدایت ہے، یعنی ہدایت مانگی ہے آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ قرآن مجید ہے وہ ہدایت۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، تو جو کوئی دشمن ہو اللہ کا یا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ ابتدا تو یہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ دل میں دنیا کی محبت ہے اور اس کے لذات ہیں اور آسائشات ہیں جن کو آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ آدمی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح آرام طلب کیوں نہیں ہے، یہ بھی کیوں نہیں چپ ہو کے بیٹھ جاتے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے، پھر ان سے دشمنی ہو جاتی ہے، پھر وہ دشمنی اللہ کے رسولوں سے ہو جاتی ہے، پھر اللہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ آخر اللہ کو اتنے مشکل احکام دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ کوئی نرم بات کرتا ہے، اتنی مشکل بات اس نے کیوں کر دی۔ تو وہ جیسے پھر وہ دشمنی ضد اور ہٹ درمی کی ابلیس کو بھی ہو گئی، پہلے حضرت آدم سے، تو پھر اللہ ہی سے ناراض ہو گیا کہ اللہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا۔ تو جو کوئی اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، رسولوں سے یا جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا، ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف ایسی روشن آیات اتاری ہیں، یعنی جن میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اللہ کی ان روشن آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ کہ جو نافرمان ہیں۔ اوَكُلَّمَا، وہ وہی بات ہے، نافرمان کیوں ہیں؟ اپنی لذات پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی جو چیزیں ہیں اور جو اپنے من پسند زندگی ہے، لبرل لائف، وہ بسر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پھر انہیں چڑ چڑھتی ہے ان باتوں سے اور اللہ کے ان بندوں سے بھی جو ان باتوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں، بلانے والے ہوں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، کوئی بھی عہد، یعنی یہ ان کی مستقل روش ہے، بدعہدی، عہد کرتے ہیں اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، تو جب بھی انہوں نے کسی عہد کو باندھا، قول و قرار کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، اس کا لا تعلق ہو گئے اس سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت تو ایمان ہی نہیں رکھتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، عہد کا تعلق، عہد کی پاسداری ایمان کی نشانی ہے اور دین کی نشانی ہے۔ اصل بے دینی تو ہے ہی یہ کہ آدمی عہد توڑ دے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہ ہو، اور لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس آدمی میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہ ہو۔ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔
باقی یہ تو دین کا ظاہر ہے کہ یہ احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ یوں رکھو، یہ تو دین کے اعمال ہیں۔ اصل دین خود کیا ہے؟ ایمان ہے تو اس کے ساتھ امانت ہے، عہد ہے، دین ہے، اور یہ کہ سچائی ہے، راست بازی ہے، سچا ہونا آدمی کا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، حضور کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ہرقل کے دربار میں، تو انہوں نے سارا سچ سچ بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں آتا تھا کہ جھوٹ بول جاؤں، لیکن یہ کہ میرے ایک وفد کا قائد تھا، میرے لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارا سردار جھوٹا ہے۔ تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آج مسلمان اپنی حالت دیکھیں تو ہم اس آدمی کو زیادہ سیانہ سمجھتے ہیں جو بات کو پلٹ لے، جو جھوٹ بول لے، جو یہاں اور بات کر کے وہاں دوسری بات کر سکے، تو ہم کہتے ہیں بڑا سیانہ آدمی ہے، بڑا تیز آدمی ہے، یہ مار نہیں کھائے گا، تو ہم اس کے اور قدردان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح بے ایمانی کرنا، بدعہدی کرنا، بدعہدی کر کے بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کوئی عہد ہی کیا تھا نا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح جو گویا وہ ساری جو بے دینی کی صفات ہے وہ ہم میں آ گئی۔ اچھا، بڑے بڑے دیندار لوگ کہلانے والے، ان کی بھی یہ بات آپ سنیں گے کہ آپ دیکھو گے کہ یہ جو سچائی ہے اور یہ جو عہد کی پاسداری ہے اور یہ جو امانت داری ہے، اس کو سیکولر لوگ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر سیکولر لوگ کوئی اچھی بات بھی کریں تو وہ پھر کرنے کی نہیں ہوتی، وہ چھوڑ دینے کی ہوتی ہے۔ ہم تو بے ایمانی کریں گے، بدعہدی کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ بلکہ ایک صاحب کو میں نے یہ کہتے بھی سنا کہ اگر اللہ کہے جھوٹ بولو تو یہی نیکی ہے۔ بھئی اللہ کیوں کہے کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تو کہتے سچ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن اور سارے گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آپ ایک بات ہے، اگر وہ صحیح ہے، دین کی بات ہے، تو آپ اس وجہ سے اس کی مخالفت کرو گے کہ سیکولر لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ تو تمہارے اور ان کے درمیان کلمۃ سواء بیننا و بینہم کے مصداق ہونا چاہیے، تو اس کو تم کیوں اس لیے مخالفت کرتے ہو کہ سیکولر لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ تو جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، معلوم ہوا کہ ایک جو نام نہاد دیندار جماعت ہوتی ہے یا گروہ ہوتا ہے، تو وہ عہد کی پاسداری چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور اللہ کے نیکوکار ہیں۔ تو جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بل اکثرہم لا یؤمنون۔ تو اصل ایمان تو ہی تو عہد کی پاسداری اور دینداری کا تقاضا یہ تھا، امانت داری پوری کرنا، تو وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس آئے رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معاہم، اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین تو نہیں لائے، اسی پرانے دین کا ایک جو ہے وہ نیا جو ورژن ہے، شریعت دوسری ہے لیکن دین تو وہی ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ فریق من الذین نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو کتاب والے ہیں، یعنی یہ جو یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ یعنی ایک تو قرآن ہے، اس کو تو منہ موڑا ہی اس سے، انہوں نے اپنی کتاب سے بھی منہ موڑ لیا، اس لیے کہ اس میں محمد رسول اللہ کی پیشن گوئیاں موجود تھی۔ ان کی کتاب انہیں ترغیب دے رہی تھی کہ اس پر ایمان لاؤ، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو بھی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اپنے باپ داداؤں کا جو وصیتیں تھیں ان کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کی خواہشات کا بھی احترام نہیں کیا۔ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں۔ یعنی اس انکار کے اعتبار سے ان میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ بعض اعتبارات سے مشرکین سے وہ بڑھ گئے۔ حالانکہ مشرکین تو ناواقف لوگ تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، ان کے پاس نبی نہیں تھے، تو جیسے وہ ضدی اور ہٹ درم ثابت ہوئے، ویسے ہی ضدی اور ہٹ درم یہ بھی ثابت ہوئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیطان پڑھا کرتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کرنی شروع کر دی۔ شیاطین کیا پڑھتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے، وہ آگے آ جائے گا سارے کا سارا۔ انہوں نے کتاب، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا اور جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک خانہ ہے نا، اچھا آج بھی آپ دیکھیں، وہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کوئی کوشش کی ہے کہ روحانیت کا لفظ استعمال کریں، بڑی مشکل سے انہوں نے نکالا ہے۔ تو یہ جو روحانیت ہے یہ دونوں طرف چلی جاتی ہے۔ مغرب میں روحانیت، اسپرچولیزم کسے کہتے ہیں؟ ساری شیطنت جو جادوگری ہے اس کو وہ روحانیت کہتے ہیں۔ تو یہ تو چونکہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ روحانیت کیا ہے اور شیطنت کیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات آئی، کتاب ہے جس کے ساتھ روحانیت ہے،
اور کتاب سے جب آپ ہٹ جائیں گے، جو بھی طریقہ اختیار کریں گے، پھر شیطان وہاں پہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پھینکا پیٹھ پیچھے، اور پیروی کس کے کی؟ جو شیطان تلاوت کرتے تھے، جو شیطان پڑھ کے سناتے تھے، جو شیطان سکھاتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہ خانہ پر کیا وہ شیطانوں نے، جو خالی ہوا اللہ کی کتاب کے منظر سے ہٹ جانے کے۔ آج ہم بھی مسلمان جو ہیں وہ تارک قرآن، اقبال نے ہمیں اس کا جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس کی جگہ کیا شے آئی ہے؟ اس کی جگہ پھر یہی کچھ آیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے طریقے نکالے، اپنی روحانیت کی تسکین کے۔ وہ کسی کو نیلی لائٹ نظر آئی، کسی کو پیلی نظر آئی، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ کدھر سے؟ نہ کتاب میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ تو پھر جو کچھ ہے خود سوچے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا، اور پھر اسی میں اور چیزیں کہ اللہ کی کتاب، توحید، نظریہ، عقیدہ جب پس پش چلا جائے گا تو اس کی جگہ شخصیات آ جائیں گی۔ شخصیت پرستی کہاں سے آتی ہے؟ اور پھر اس شخصیت پرستی کی جو بھی صورتیں ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، تو یہ در حقیقت اللہ کی کتاب کے پس منظر میں جانے کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی سے پھر پھوٹ پڑتی ہے، آپ کی شخصیت اور میری شخصیت اور۔ کتاب ہوتی تو سب کی ایک، جب شخصیتیں آئیں گی بیچ میں تو وہ پھر علیحدہ علیحدہ۔ اور کوئی بھی حق پرست گروہ جب حق سے ہٹتا ہے تو وہ نظریات کی جگہ پہ شخصیات کو پروموٹ کرتا ہے، یہ بنیادی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے کہ رسول بھی آتے رہے جاتے رہے، اصل شے تو دین ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے۔ تو اصل اہمیت دینداری کی ہے، اصل اہمیت نظریے کی ہے، اصل اہمیت جو ہے اس نسب العین کی ہے جس کے لیے کہ امت کھڑی کی گئی ہے۔ اس سے نہیں پھرنا، اس سے جڑے رہنا چاہیے، اور وہ بنیاد ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان کے دور میں چونکہ بہرحال شیطانوں کے ساتھ انسانوں کا ربط ضبط رہا ہے، وہ شیاطین جو بھی قید ہو کر وہ خدمت کے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور یہ بڑے ستم ظریفی ہے۔ آج بھی جو جادو کا کام ہوتا ہے اس کو منسوب حضرت سلیمان کی طرف کیا جاتا ہے۔ وہ جو سب سے بڑا جو مہنگا جو نقش ہوتا ہے وہ نقش سلیمانی ہوتا ہے۔ آپ وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا نقش سلیمانی، تو حضرت سلیمان کے یہ کام نہیں تھے، یہ ان کی طرف جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لہذا فرمایا وما کفر سلیمان، یہ جادو تو کفر ہے، تو سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر شیاطین کرتے تھے، یعلمون، وہ شیاطین جن ہو یا شیاطین انس ہو، یہ کفر انہوں نے کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ کفر ہے۔ اور حضرت سلیمان نے جادو نہیں سکھایا۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور جو کچھ اترا ان دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے، یہ دو ہاروت و ماروت فرشتے تھے جن کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور وہ جو سکھاتے تھے اس میں جادو ہوتا، اور وہ بتا بھی دیتے کہ یہ جو سیکھنا کفر ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود کہ کفر ہے تو ہوا کرے نا، ہم تو سیکھیں گے۔ آج مسلمانوں کو معلوم ہے کفر ہے، لیکن یہ کہ کرتے ہیں جادو، اور کرواتے بھی ہیں جادو، اور کرتے بھی ہیں، اور اس کا دھندا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اب تو شاید جادو تو بہت ہی آگے نکل گیا نا، اس لیے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں نا اتنے بچے کسی نے قتل کر دیے، یہ فلانا ہو گیا، یہ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ در حقیقت شیطان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے اسی تڈے تو وڈیاں، تم ہمارے ساتھ دوستی کرو، ہم بڑے یہ شارٹ کٹ ہے جادو سیکھنے کا۔ پہلے تو وہ 40 دن چلے کاٹتے تھے، پتہ نہیں کیا عبادتیں کرتے تھے شیطانوں کی، پھر وہ راضی ہوتے تھے۔ اب انہیں کہتے ہیں تم کیا چیز ہو، ہم تم سے بڑے شیطان ہیں، لہٰذا آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم مل کر شیطنت پھیلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے وہ کہتے ہیں جی جن قابو کر لیا۔ ارے بھائی تم نے کدھر سے جن قابو کر لیا؟ نہ تمہیں نظر آتا ہے، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، اس نے تمہیں قابو کیا ہوا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولتے ہو کہ ہم نے جن قابو کیا ہے، جن تم نہیں قابو کر سکتے، جن نے تمہیں قابو کر لیا، شیطان تم پہ مسلط ہو گیا ہے۔ تو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر ببابل، جو بابل میں تھے، ہاروت و ماروت، جو دو فرشتے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، جو وہ لے کے آئے۔
وما یعنی وہ سیکھتے ہیں، وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے ہیں کسی کو بھی، سکھاتے تھے کسی کو، حتیٰ یقولا، جب تک وہ یہ کہہ نہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، دیکھو تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، یہ بتا دیتے تھے، پہلے بتاتے تھے، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، اس کے باوجود وہ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس چیز کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے۔ اچھا، یہ جس آدمی کے اندر بے ایمانی پیدا ہوتی ہے تو اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، جلن، کسی کو یہ کیوں مل گیا، کسی کے پاس زیادہ، جب تک ایمان ہوتا ہے حسد نہیں ہوتا، ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، جب ایمان رخصت ہو گیا تو اس کی جگہ جلن آ گئی، فلانا جو ہے اس کے پاس علم زیادہ کیوں ہے، دولت زیادہ کیوں ہے، حیثیت زیادہ کیوں ہے، اس کی بات کو لوگ سمجھ کیوں لیتے ہیں، یہ حسد پیدا ہوگا، ساڑا۔ اور یہ حسد پھر جس میں پیدا ہو جائے تو وہ پھر حسد بڑھتے بڑھتے یہ سب سے بڑھ کر جس پر وہ فوکس ہوتا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان محبت ہو تو وہ جلن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو محروم ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے سے، تو جن دو آدمیوں کی آپس میں بے لوث محبت دیکھے گا وہاں اس کو جلن ہو جائے گی، اور چونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اس میں ایک محبت مودت رہتی ہے، لہٰذا اب وہاں پہ سارا کھیل کھیلا جائے گا، تو وہ شے کہ جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کریں وہ سیکھتے ہیں، وما ہم بضارین بہ من احد، اور حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ اس میں اللہ کا، کتنے لوگ پتہ نہیں کتنوں پہ جادو کرتے ہوں گے، اثر نہیں کرتا، اللہ کا اذن نہیں ہوتا، اور کبھی اگر ہو جائے تو ایک جس پہ ہو گیا اسے تو یہ سمجھنا چاہیے من جانب ہے، اس لیے کہ وہ کسی پر شک کر کے خواہ اپنا ایمان خراب نہ کرے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ بِهِمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ شے کہ جس کا انہیں نقصان ہے اور اس کا انہیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے ہیں اس بات کو کہ جس کسی نے بھی جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہم بھی جان لیں کہ ہم بڑے آرام سے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں محبوب پاؤں میں اور قدموں تلے، تو یہ ساری جو ہے بکواس جو ہے یہ شیطانوں کی ہے، اور اس سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ چیز، اچھا پھر یہ بھی خواتین کو پریشانی لائق رہتی ہے کہ میرا خامند میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو وہ فلانے پروفیسر صاحب یا فلانے مولانا صاحب وہ لکھ کے دیتے ہیں تعویذ، تو وہ کھانے سے جو ہے وہ خامند قابو ہو جاتا ہے۔ قابو وابو ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس سے بھی، بلکہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی تعویذ الٹ ہو گیا۔ اب وہ الٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا اس کی توجہ کسی اور طرف تھی، تو وہ تعویذ کھا کے تو وہ زیادہ ہی اور طرف ہو گیا، اس لیے کہ اب تو بیچ میں ایک شیطان بھی آ گیا جس نے آ کے اپنے کھیل بھی کھیلنے ہیں، اور شیطانوں نے تو کھیل محبت کے تو نہیں کھیلنے، انہوں نے تو نفرت کے کھیل کھیلنے ہیں۔ تو یہ ساری در حقیقت ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ کفر کی باتیں ہیں اور اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں تو آدمی بالکل ہی جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو بڑی بری کمائی کی ہے انہوں نے جس شے کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کی ہوتی، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ سے بدلہ پاتے وہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، اب یہ بھی اصل بات خطاب مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہودیوں کی ایک غلط روش ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، گویا انہی کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ان کی وہ ظاہر پرستی ہے جس کی علامت یہاں، اور وہی حسد اور بغض ہے جو ظاہر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ لا تقولوا، نہ کہو راعینا، راعینا وہ کہتے تھے کہ ہمارا چرواہا، اصل میں لفظ تھا راعینا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں ہماری رعایت کیجئے، راعی ہمیں رعایت دیجئے، لیکن وہ اپنے معنی دے دیتے تھے اسے۔ رعایت دینے کا مطلب یہ کوئی تیزی سے بات کر کے چلا گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کہتے مقرر دوبارہ ارشاد فرمائیں، تو وہاں پہ وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو وہ اس کو منفی معنی دیتے تھے، کہتے اور تھے مطلب یہ لیتے تھے، ظاہر یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں ہم سمجھ لیں، لیکن اندر خانے ایک دوسرے کو آنکھ مار کے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنا چرواہا کہا ہے۔
تو مسلمانوں کو اس سے روکا گیا، اصل میں ان کو سمجھایا گیا کہ تم کتنی غلط حرکت کرتے ہو۔ وَقُولُ انظُرْنَا، یہ لفظ ہی بدل دو، ذو معنی نہ رہے بلکہ یہ ایک ہی معنی والا ہو جائے، اور وہ یہ کہ آپ ہمیں مہلت دو، ہماری طرف دیکھو۔ وَاسْمَعُوا، اور اللہ نے کہا کہ سنو، توجہ سے سنو، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے کہ کیا کہا گیا ہے، آپ پہلی ہی مرتبہ اس کو سن لو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب اس بات کو سمجھیے جو یہاں پہ کہی گئی ہے، فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں کرتے، ان کا دل نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو، تمہیں کوئی نعمت ملے، ان کو پسند نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی یہاں جو نعمت جس کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وہ نہیں چاہتے کہ فرشتہ ہے مسلمانوں تمہارے پاس یہ کتاب لے کے آئے۔ اب جب کہ یہ محفوظ کتاب ہمارے پاس آ گئی ہے تو تمام جہان کے کافر اور مشرک اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ کتاب پڑھیں، ہم اس کے قریب جائیں۔ وہ اس کے لیے ہیلے بہانے جو مرضی بچائیں، لیکن یہ کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس سے حظ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے استفادہ کر کے ہماری زندگی کے دن بدل جائیں، اس سے رہنمائی لیں اور ہدایت پکڑیں۔ یہ کبھی بھی کافروں نے پسند نہیں کیا۔ اور اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا شے ہے جو کافروں کی جلن میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے، وہ مسلمان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ شے اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اس کی پسند ہے، کس کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور کون ہے جو اس کی کتاب سے منہ موڑتا ہے تو اسی کسی بت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اسی کسی شخصیت کا اسیر کر دیتا ہے، وہ پھر اس کی محبت کا گرفتار ہو کے ساری زندگی کسی آدمی کے گن گاتا رہتا ہے، وہ اسی کے ترانے الاپتا رہتا ہے۔ اور کس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے مخصوص کر لیتا ہے ہر طرف سے کاٹ کر۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت اور نہ اسے بھلاتے ہیں، نات بخیر منہا، مگر اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے کے آتے ہیں۔ یہ جس سیاق و سباق میں یہ بات آئی ہے اس کو سمجھ لیں۔ تورات ہم نے نازل کی، انجیل ہم نے نازل کی، قرآن ہم نے نازل کیا، تو تورات، انجیل، قرآن سب آیات ہماری ہیں۔ اگر تورات میں کوئی حکم ہے اور اس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں، آگے ایک حکم منسوخ ہونے جا رہا ہے، تورات میں ایک حکم ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب وہ حکم منسوخ ہونے جا رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم دینے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تورات کا کوئی حکم ہے جسے لوگ بھول گئے ہوں، جیسے مرتد، قتل مرتد کی سزا ہے، تو ہم اسے تازہ کر رہے ہیں، ہم اسے دوبارہ بتا رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ تورات میں یہ حکم موجود تھا۔ یا یہ کہ سنسار کرنے کی سزا کا ذکر تورات میں تھا اور یہودیوں نے اسے گم کر دیا ہے تو ہم اسے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کی آیات کی منسوخی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کے بھولنے کا کیا سوال۔ یہاں بات ہو رہی ہے سابقہ جو کتابیں اتری ہیں وہ بھی ہماری ہی ہیں، اور ان کی اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر حکم اب دے رہے ہیں قرآن مجید میں۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سکتا ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ نے کل یہ حکم دیا تھا آج یہ دیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، وہ اس کی اتھارٹی ہے اور ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن اس نے بہرحال یہ بتا دیا کہ وہ اپنی اتھارٹی کا اندھا استعمال نہیں کرتا، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس نے جو بھی احکام دیے ہیں اگر پرانے حکم اس نے منسوخ کیے ہیں تو ان سے بہتر اور اچھے احکام اب ایک نئے دور کے لیے اس نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے نوع انسانی کو تفویض کر دی ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، دیکھیے وہی بات آ گئی، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ تو بادشاہ تو اس کا تو اختیار ہو، بادشاہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کا جواب دہ نہ ہو، اس کی جو مکمل اس کی اتھارٹی ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے اس سے پہلے؟ ابھی وہ گائے والا واقعہ ہم نے پڑھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے،
ایمان جو ہے وہ بیچ کر کفر خرید لے. دیکھیے پہلے بات آئی تھی ہدایت بیچی اور گمراہی خریدی، پھر بات آئی آخرت بیچی اور دنیا خریدی، اب صاف بات آ گئی کہ کفر کو خریدا اور ایمان کو بیچا. تو جو کوئی تبدیل کر دے ایمان کے ساتھ کفر کو فقط ضل سواء سبیل، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. ہدایت مانگی تھی نا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم سے بھٹکا کون؟ جس نے ایمان کی جگہ کفر خرید لیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے اور دل سے چاہتی ہے، ان کی دل کی خواہش یہ ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کسی طرح ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں پلٹا دیں واپس کفر کی طرف، تمہیں بھی وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے اندر کا حسد ہے، آگ ہے جس میں وہ جل رہے ہیں، وہ انہیں پسند نہیں، وہ چونکہ اللہ نے انہیں مردود کر دیا، اب وہ چاہتے ہیں سارے ہی مردود ہو جائیں، وہ کوئی بھی وفادار نہیں دیکھنا چاہتا. یہ حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. فاعفو، تو تم ان سے درگزر کرو، وصفحو، اور ان سے ان کا خیال ہی نہ لاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اس کا حکم آ جائے، یعنی حق غالب ہو جائے، باطل مٹ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کر سکتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، خیر میں سے، بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جا سکے گا سوائے اس کے کہ یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا. تلک امانیہم، اللہ کا تبصرہ اس پہ یہ ہے کہ یہ ان کی امانی ہے، وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کے خیال خام ہے. کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اگر یہ بات سچ ہے تو برہان لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی سند لاؤ، تورات کی لاؤ، انجیل کی لاؤ. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی طرف موڑ دیا، اللہ کے آگے اپنی خواہش سرنڈر کر دی. وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہو وہ نیکوکار، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. اب یہاں پہ وہ بات کھلی کہ وہ جو کہا گیا تھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، تو یہ جو یہودی اور نصرانی سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی جائیں گے، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ صرف یہودی یا نصرانی بھی نہیں جائیں گے، یہودی اور نصرانی بھی اگر حقیقی ایمان رکھیں گے اور عمل صالح کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اور یہ کام کوئی بھی کرے، ایمان جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور تمہارا یہ عقیدہ انہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گا اگر یہ کام انہوں نے کر لیا ہو تو. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ نصرانی کسی حقیقت پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو بے بنیاد گروہ ہے جو کھڑا ہو گیا ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانیوں نے یہی بات نصارہ کے بارے میں کہی کہ ان کی کوئی شے نہیں. جب حضرت مسیح اللہ کے رسول آئے اور یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا تو اب تو یہ سارے جہنمی ہیں، یہ تو ان کی تو کوئی حق پر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب پڑھتے ہیں. حالت ان کی اپنی شدت پسندی کی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی حق پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ کوئی اگر حق کی طرف بلائے تو اس کے لیے اس کے مخالف تو سارے مذہبی لوگ مل کے بن کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ خود اپنے میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کو مانے، نہ بریلوی دیوبندیوں کو، نہ دیوبندی بریلویوں کو، نہ اہل حدیث دونوں کو، نہ یہ دونوں اہل حدیثوں کو. اور پھر اور تو اور دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی و مماتی جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الگ پتہ جائے. تو یہ تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک مجمع علیہ بات تو خیر اس کا کیا سوال، وہ تو دور خلافت راشدہ جب تھا تو تب تھا، تب وہ کسی پہ اجماع ہو تو ہو، اس کے بعد تو اس کی کوئی صورت رہی ہی نہیں باقی. تو یہ اس وقت یہود و نصارہ حالیں ایک ہی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ یہودیوں ہی میں مبعوث ہوئے تھے، اور وہ ان کی والدہ جو تھیں حضرت مریم ظاہرہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو نہیں مانا.
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جیسے ان کی باتیں ہیں ویسی ان کی بھی تھیں ناواقفوں کی، اور یہ مراد امیین ہیں جو مکے میں رہتے ہیں، ان کی کیفیت بھی یہی ہے، یعنی ان میں بھی یہی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ فرما دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، سجدہ کرنے کی جگہوں سے روکے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، ان گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں خرابی یعنی یہ کہ گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرے، انہیں برباد کرنے کی کوشش کرے، ان کو اجاڑنے اور ویران کرنے کی کوشش کرے، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا، تو ان کے لیے تو یہ روا نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل بھی ہو سکیں، وہ متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مشرکین مکہ اور کیا یہ جو ہے یروشلم کے اندر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں یا عیسائی تھے اس وقت، ان کا تو یہ بھی حق نہیں بنتا کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اب یہاں سے ایک مضمون چل رہا ہے، وہ آگے جا کر اور کھل جائے گا، یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہے۔ اس سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو آپ استقبال قبلتین فرمایا کرتے تھے، آپ جو خانہ کعبہ ہے، اور یہ کہ بہرحال پرانی جو کتابیں ہیں، آسمانی شریعت ہے، اس میں بیت المقدس قبلہ ہے، اور جب تک قرآن میں حکم نہیں آیا تھا تو حضور نے بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تھی، تو آپ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو جاتے جنوب کی طرف، تو سامنے جو ہے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور اس کی سیدھ میں آگے جو ہے وہ یروشلم بھی ہوتا ہے، تو یہ استقبال قبلتین ہے۔ لیکن جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینہ میں جو ہے وہ شمال میں تھا، اب آپ درمیان میں آ گئے، اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ اب یا تو وہی یہ خفی ہوئی، حضور کو خفی جو ہے حضرت جبریل نے آ کے قرآن کی آیت کی صورت میں نہیں بلکہ خفی کی صورت میں حکم دیا، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، یا حضور نے اس وجہ سے کہ جو سابقہ امت ہے جو شریعت پر ہے اور میرے پاس اس کی منسوخی کا کوئی حکم اترا نہیں، میں نے اسی کی اتباع کرنی ہے، آپ نے اپنے ذاتی اجتہاد سے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب یہاں سے آ کے دیکھیے، ایک طرف تو قرآن مجید نے یہودیوں کے اوپر اتمام حجت کیا ہے، معلوم ہوا کہ اب تمہاری وہ شریعت اور اس کے پر عمل درآمد تمہارا چھوڑ دینا سے وہ کالعدم یا منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کی جگہ پہ ایک نئی امت کھڑی ہو رہی ہے، اس نئی امت کا قبلہ بھی نیا ہے، تو اب اس کے لیے بہرحال یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہودیوں نے اس پر بڑا پروپیگنڈا بھی کرنا تھا، تو اس کی تمہید یوں باندھی ہے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ کے لیے، یہ رخ کسی مخصوص جانب پھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو وہ نیت اور ارادہ اور خلوص و اخلاص اور محبت ہے اور خشوع و خضوع ہے کہ جو آپ کی نماز کا وزن بناتا ہے۔ تو للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں بھی تم چہرہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرو، یعنی وہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے میرا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو اصل آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تو ہر طرف ہے، اور یہ قبلہ تو خیر ایک مخصوص ڈائریکشن میں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے مشرکین نے کہا، اور یہ کہ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو بنایا، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کا سب اسی کا ہے، سب کا مالک وہ ہے، کل اللہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے بغیر کسی مادے کے، ایک تو خلق ہوتا ہے نا، کسی شے سے کوئی شے بنانا، اور یہ ابداع وہ شے ہے کہ جو آپ بدا، اسی سے بدعت کا لفظ بنا ہے، یعنی بغیر کسی شے کے کوئی شے وجود میں لے آنا۔ بدعت بھی وہی شے، دین میں ایک بنیاد ہی نہیں تھی، آپ نے ایک نئی شے شروع کر دی،
تو بدیع السماوات والارض بغیر مادے کے، بغیر کسی مادہ تخلیق کے اس نے ایک اتنی بڑی خلقت جو ہے اور تخلیق پیدا کر دی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس اس سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے، اسے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، زیادہ کھکھیڑ مول نہیں لینا ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہم میں سے اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے میرے پاس اپنا کلام بھیجا ہے، تو ہم بھی سردار ہیں، ہمارا بھی ایک سٹیٹس ہے، ہم بھی ایک مرتبے والے لوگ ہیں، ہمارا مرتبہ بھی کوئی کم نہیں ہے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ چلیں آپ کے پاس روزانہ کوئی فرشتہ آتا ہے تو کبھی ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آ جائے، ہمیں بھی پتہ لگے واقعی اللہ کا کلام ہے۔ او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کو معجزے دکھائے گئے، تو ایسا ہی کوئی معجزہ جو ہے محمد رسول اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہی جیسی ملتی جلتی باتیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین لانے والوں کے لیے اپنی آیات خوب کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کے۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اصل بات جو ہے جو مان لے ان کو خوشخبری دینا ہے، جو نہ مانے انہیں وارن کرنا ہے، خبردار کر دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نبی یہ نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، یہ کیوں دوزخ میں گئے۔ ہاں ان کو نہ بتایا گیا ہو تو پھر تو پوچھ ہوگی، آپ نے بتا دیا اس کے بعد وہ دوزخ میں جائیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کان کھولنا آپ کا کام ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ نصرانی، حضور سے نہیں ہوں گے جو شفیق رحیم ودود ہستی ہیں، تو ان کی امت سے کدھر ہوں گے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے، کاش خارجہ پالیسی مرتب کرنے والوں کی سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ کہ مشکل ہی سے آتی ہے۔ وہ قلوبنا غلف کی کیفیت وہاں بھی ہے۔ تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے ہرگز نہ یہودی راضی ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، نہ نصرانی راضی ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے۔ یہ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود آدمی کیوں بنتا ہے کہ ان جیسی شکلیں صورتیں بناؤ گے تو راضی ہوں گے، اس کے بغیر تو راضی نہیں ہوں گے۔ انہی جیسے عقائد اور دنیا کے نقطۂ نظر بناؤ گے تو وہ راضی ہوں گے، اس کے بغیر تو راضی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرما دیجئے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، قرآن کے آ چکنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی اتباع نہیں ہو سکتی جب تک اس کی سمجھ نہ ہو، یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اب جا کے اس کا حق ادا ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اصل ایمان وہ رکھتے ہیں۔ باقی تو ایک انسان فریب کھا سکتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسے ماننا ہے تو پھر اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا منکر ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب وہ آگے یہ آیت دوبارہ، بنی اسرائیل ہم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں آ کے بنی اسرائیل کا ذکر تمام ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں سے تھے۔
اب بنی اسرائیل سے ذکر جائے گا بنی اسماعیل کی طرف، تو ڈائریکٹ نہیں جا رہا، واپس ابراہیم علیہ السلام اور وہاں سے پھر حضرت اسماعیل. اب جب آگے ذکر آئے گا تو یعقوب یا اسحاق کا نہیں آئے گا، حضرت اسماعیل کا آئے گا. تو مطلب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دوسری نسل کو اب اس فضیلت کے لیے چن لیا ہے، وہ فضیلت جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی، انی فضلتکم علی العالمین. ان 10 رکوع نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل اس فضیلت سے اب محروم کر دیے گئے ہیں، اور اب ان کی جگہ پہ ایک نئی امت کھڑی کی جا رہی ہے، اور یہ نئی امت کسی اور نسل سے نہیں ہے، ابراہیم ہی کی نسل سے ہے. چنانچہ اب پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ابراہیم کا ابتلا ہوا، انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، ربہ ان کے رب نے ڈالا، بے کلمات چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے پورا کر دیا. یہ کیا چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے یہ کہ حقیقت کی تلاش، حق کیا ہے. بت پرست قوم ہے اور وہاں حق تلاش کر لیا اور اللہ کو پہچان لیا. پہلی آزمائش یہ اس پہ پوری. دوسری آزمائش یہ کہ اب اس کا اعلان، تو اس کا اعلان بھی ڈنکے کی چوٹ کیا، بادشاہ کے سامنے کیا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس کو مبہوت کر کے چھوڑا. پھر آگ میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، پھر گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. اب اس میں سے آپ دیکھیں تو وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جنہیں ہم دینداری کہتے ہیں. یہ تو قربانی کی باتیں ہیں، یہ تو اثار کی باتیں ہیں. میں نے جو پہلے رکوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ لوگ ہیں ہدایت پر، اسی ہدایت کا ذکر اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کچھ آزمائش ہوئی کہ ہدایت پر کیسے ہوتا ہے آدمی، ثابت قدمی کیسے دکھاتا ہے. ابراہیم اس پر پورے اترے، ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے ساری قربانیاں دی، اور آخری قربانی یہ تھی کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور وہ بھی چلا کے دکھا دی. تو ان سارے محبت کے امتحانوں میں ابراہیم پورے اترے. قالا، تو اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، تمہیں امامت کے منصب پر فائز کر رہا ہوں. قالا، انہوں نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرا اولاد کا کیا بنے گا، ان کو بھی امامت ملے گی یا نہیں ملے گی. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا ظالموں سے عہد نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی میں نے آپ کی بات مان لی ہے، امامت تیری اولاد ہی میں رہی گئی، البتہ اس سے مستثنا وہ لوگ ہوں گے جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے تو امامت چھن جائے گی. تو یہاں پہ اصل میں وہ امامت ہی تھی جو حضرت ابراہیم سے وعدہ تھا، جو اب بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. اب وہ ظالم ثابت کر دیے گئے، انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. اب ابراہیم کی دوسری اولاد جو دوسری لڑی ہے، وہ امامت اب اس کو دی جا رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بعثت ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفل کرتا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. ابراہیم کے بعد انہی کی نسل میں رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے بعد اب بنی اسرائیل کو دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے جگہ مقرر کر دی لوٹ کر آنے کی، یعنی اجتماع کرنے کی، جمع ہونے کی، للناس لوگوں کے لیے، اور امن کی. یہ خانہ کعبہ ہے جہاں لوگ پھر کے آتے ہیں، مڑ کے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور وہ امن کی جگہ بھی ہے، وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. یعنی وہ جو تعمیر کرتے تھے خانہ کعبہ، تو وہ نماز کی جگہ ہے، وہ مطاف سارا وہاں پہ اب طواف بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اب اسماعیل کا ذکر آ گیا. بنی اسرائیل کی کہانی تمام ہوئی، اب اسماعیل کا ذکر جو دوسری نسل ہے ابراہیم کے، اس کا ذکر آ گیا. اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو بھی اور اسماعیل کو بھی، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو. اب یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ ارض فلسطین نہیں ہے، یہ اب جو ہے حجاز کا ذکر ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس گھر کو پاک صاف رکھو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے میووں سے رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو. قال ومن کفر، تو اللہ نے فرمایا جو کافر بھی ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤں گا. امامت تو صرف
नेकोकारों को दूंगा, जालिमों को नहीं दूंगा। लेकिन जहां तक रिज्क देने का मामला है, ये नेकोकारों के साथ साथ काफिरों को भी ये फायदा कुछ अरसे तक के लिए पहुंचाऊंगा। यहाँ कलीलन का मतलब ये नहीं है कि रिज्क थोड़ा दूंगा, कलीलन का मतलब है कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए। ये जो दुनिया के 60 साल हैं, 70 साल हैं। सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उन्हें घसीट ले जाऊंगा दोज़ख के अजाब की तरफ। व बिसल मसीर, जो बुरी जगह है लौटने की। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल ने उस घर की बुनियादें उठाईं या बुनियादों पर से उस घर की तामीर शुरू की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये दुआ करते हुए कि हमारे रब हमारी इस कोशिश को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, और जब उन्होंने दुआ की थी कि हमारे रब हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना। व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलादों में से बना उम्मतम मुस्लिमतल लक, एक मुसलमान फरमाबरदार उम्मत खड़ी फरमा। अब इस्माइल की बात आ रही है साथ कि उसकी औलाद में से एक फरमाबरदार उम्मत उठा। व अरेना मनासिक, और ये जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, अंदाज़ा ये हो रहा है कि तौरात में भी इनका जिक्र होगा, इसीलिए तो उनकी तरफ इसका इशारा किया जा रहा है कि ये इब्राहीम और इस्माइल की दुआ है कि जो अब जो है जो नतीजा खेज होने वाली है। व अरेना मनासिकना, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे रब हमको इसके हज करने के कायदे तौर तरीके सिखा। व तुब अलैना, और हमें माफ़ फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, एक दुआ उन्होंने ये भी की थी दोनों बाप बेटे ने कि हमारे रब इनमें, ये जो इस्माइल की नस्ल चलेगी, इनमें मबूस फरमा रसूलम मिनहुम, एक रसूल जो इन ही में से हो। यतलू अलैहिम आयातिका, जो इनको तेरी आयात पढ़कर सुनाए, कुरान बय्यनात की आयात जो है उनके सामने पढ़े। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, और उन्हें किताब और हिकमत की जो है वो तालीम दे और उनका तज़किया करे, उन्हें पाक सुथरा करे, तत्हीर करे उनकी। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। व मन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, और कौन होगा जो इब्राहीम के तरीके से मुंह मोड़े फिरे, रगबत रखे इब्राहीम के तरीके से हटकर किसी तरीके की तरफ, सवाए उसके कि जो अपने साथ बेवकूफ़ी करे। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, जबकि हमने उसको मुंतखब कर लिया था, पसंद कर लिया था दुनिया में भी। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में तो वो होगा नेकोकारों में से। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने उससे कहा कि फरमाबरदार बन। वो जो भी इम्तिहान था तो एक एक नई जो है वो चैलेंज था, तो हर मौके पर काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन, उसने कहा ही नहीं, करके दिखाया कि मैं सारे जहानों के रब का फरमाबरदार हूँ। व वस्सा बिहा इब्राहीम व बनी ही व याकूब, और इसी की वसीयत की थी इब्राहीम ने अपने बेटों को, और यही वसीयत की थी याकूब ने भी। असल दीन तो है ही कुर्बानी का नाम, और इसकी वसीयत उन्होंने की थी। या बनी या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन कर ये दीन दिया है। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो हरगिज़ ना मरना मगर ये फर्माबरदार मरना। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम वहाँ पे गवाह थे? इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब मौत ने हज़रत याकूब को सामने आई। इज़ काला ले बनी ही, और उस वक्त जो उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की, मा ताबुदून मिन बादी, तो ये सवाल पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहा का, तो बेटों ने कहा बैक ज़बान होके, हम आपके माबूद की बंदगी करेंगे, यानी अल्लाह की। व इलाहा आबाए का, और जो आपके आबा हैं इब्राहीम हैं और इसहाक हैं, उनकी बंदगी कर। इब्राहीम व इस्माइल, इब्राहीम और इस्माइल व इसहाक और इसहाक, उनका जो इलाह है उनकी बंदगी, उसकी बंदगी करेंगे। इलाहम वाहिदा, जो एक ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। व नख्नु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो गुजर चुकी है। ये लोग थे आए, अपना इम्तिहान पास करके जा चुके। लहा मा कसबत वलकुम मा कसब, तुम उनके लिए वो होगा जो उन्होंने कमाई की, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाई करोगे। उनकी कमाई से तुम्हें हिस्सा नहीं मिलना कि पिदरम सुल्तान बूद वो नेक थे तो हमारी जन्नत पक्की ठक्की है। नहीं, तुम जो खुद मेहनत करोगे उसका फल पाओगे। वला तुसालून अम्मा कानू यामलून, और तुम नहीं पूछे जाओगे जो उन्होंने अमाल किए। वकालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, उन्होंने कहा कि यहूदी बनो या नसरानी तब हदायत पर होगे। कुल फरमाइए बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, यहूदी या नसरानी बनने से नहीं
बल्कि इब्राहिम के तरीके पर यकसू होकर चलने पे हिदायत है। अब फिर देखिए इब्राहिम का तरीका क्या है। हमें तो नहीं मालूम इब्राहिम के नमाज पढ़ने का तरीका क्या था, हमें तो नहीं मालूम इब्राहिम का रोज़ा रखने का तरीका क्या था। हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो भी मोहब्बत का इम्तिहान आया उसमें वो पूरे उतरे। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हो, घर बार छोड़ने का हो, जो भी हो उस पे वो पूरे उतरे। ये इब्राहिम के तरीके पे यकसू होकर चलें। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक तो बिल्कुल नहीं थे। कुलू आमन्ना बिल्लाह, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनज़िला इलैना, और उस पर जो हम पर नाजिल किया गया, वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम पर, वल असबात, और जो उनकी औलादों पर नाजिल किया गया, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ मिला नबियों को उनके रब की तरफ से, उस सब पर हम ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, उनमें से हम किसी में जुदाई, तफरीक और अलहदगी गवारा नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी अल्लाह के फर्माबरदार हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, तो अगर ये यहूदी लोग भी ईमान लाएं जैसे कि ए मुसलमानों तुम ईमान लाए हो, यानी सबको मानें, उसमें कोई तफरीक करवा ना रखें, फ़क़द इहतदाओ, तो ये हिदायत पर होंगे। व इन तवल्लाओ, और अगर ये बात वो ना माने, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, तो फिर वो ज़िद पर हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, तो आपकी ए नबी उनके मुकाबले में अल्लाह आपको काफ़ी हो रहेगा। उनकी मुखालफतें, रेशा दवानियाँ, साजिशें, उनको नाकाम करने के लिए अल्लाह काफ़ी है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, इल्म वाला है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। व मन अक्सर मिनल्लाह सिबगा, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका होगा, किसका रंग होगा अल्लाह के रंग से बढ़कर। यानी असल में तो अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। जो मतलूब है वो ये है कि अल्लाह के आशिक बन जाओ, उसके लिए कुर्बानियाँ दो, जानो माल की बाजियाँ खेलो। तुम अगर ये करो तो अल्लाह तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में काफ़ी हो रहेगा। वह नखनो लहू आबिदून, और हम उसी की बंदगी करते हैं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, ए नबी कह दीजिए कि क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, बहस तकरार करते हो, जबकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे। व नखनु लहू मुखलिसून, और हम उसी के खालिस हैं। हम तो खालिसतन उसकी इबादत करते हैं। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, क्या तुम ये कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबात, और उनकी जो औलादे हैं, कानू हुदन और नसारा, वो यहूदी या नसरानी थे। कुल अंतुम आलम व मिल्ला, नबी इनसे पूछिए क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है। व मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की गवाही हो और वो उसे छुपाए। ये जो यहूदी उलमा थे वो तो हकीकत जानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल हैं, वो छुपा रहे थे। तो सबसे बड़ा जालिम कितमाने हक का मुजरिम है, जिसके पास हक की बात हो और वो उसे छुपा जाए। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक गुरोह था जो गुजर चुका। लहा मा कसबत, उनके लिए उनके अमाल हैं जो उन्होंने कमाई की। वलकुम मा कसबतुम, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम मेहनत करोगे, जो तुम जद्दोजहद करोगे। वला तुसालून अम्मा कानू यामलून, और तुम नहीं पूछे जाओगे कि वो क्या काम करते थे। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल।